اس کو مکافات عمل کہیں، کرما کہیں یا جیسی کرنی ویسی بھرنی کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے لیے اپنا تھوکا خود چاٹنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ شہباز شریف کو مقصود چپڑاسی کا تانا دینے والے کپتان کے اپنے 4 عدد مقصود چپڑاسی سامنے آ گئے ہیں۔ یاد رہے کہ جب عمران خان دور حکومت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز کے حوالے سے ٹی کا کیس بنایا گیا تو کپتان کی جانب سے صبح و شام عوام کو بتایا جاتا تھا کہ کس طرح شریف برادران نے چند ہزار روپے تنخواہ لینے والے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹس کے ذریعے کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ کی اور باہر سے پیسے اس کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوتے رہے۔ شریف خاندان کے ملازم مقصود چپڑاسی کا پچھلے دنوں دبئی میں ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا، لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سنائے گئے فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے میں عمران خان کے ایک نہیں بلکہ 4 مقصود چپڑاسی بے نقاب ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دیے گئے فیصلے میں پی ٹی آئی کے اپنے 4 ملازمین کے ذریعے باہر سے کروڑوں روپے وصول کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ان ملازمین کے نام پر 6 اکاؤنٹس کھولے گئے اور ان اکاؤنٹس میں سے 1 کروڑ سے زائد رقم ڈالی اور نکالی گئی۔ پی ٹی آئی کے ان 4 ملازمین میں طاہر اقبال، محمد نعمان افضل، محمد ارشد اور محمد رفیق شامل ہیں۔ ارشد اور رفیق کے نام پر 2 جبکہ طاہر اقبال اور نعمان کے نام پر تحریک انصاف کا ایک اکاؤنٹ کھولا گیا۔ عمران خان کی زیر قیادت تحریک انصاف نے سب سے پہلے بے نامی اکاؤنٹس کے لیے اپنے ہی سیکریٹریٹ کے ملازم طاہر اقبال کا نام استعمال کیا اور بینک اسلامی میں ایک اکاؤنٹ کھولا۔ اس اکاؤنٹ میں 47 لاکھ روپے کی رقم منتقل کی گئی۔ اس ملازم کی ماہانہ تنخواہ صرف 38,000 روپے تھی، لیکن اس کے اکاؤنٹ میں 47 لاکھ روپے آنے پر الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی کمیٹی کے کان کھڑے ہوئے۔ جب مزید تفتیش کی گئی تو بے نامی اکاؤنٹس کی تفصیل سامنے آ گئی۔ اس کے بعد محمد رفیق کے نام پر 2 بینک اکاؤنٹ کھولے گئے، ایک اکاؤنٹ بینک اسلامی جبکہ دوسرا اکاؤنٹ حبیب بینک میں کھولا گیا۔ رفیق کی ماہانہ تنخواہ پی ٹی آئی نے صرف 23,000 روپے مقرر کر رکھی تھی، لیکن اس کے بینک اسلامی والے اکاؤنٹ میں 47 لاکھ روپے جبکہ حبیب بینک کے اکاؤنٹ میں 34 لاکھ روپے بیرون ملک سے پاکستان لائے گئے۔ پی ٹی آئی نے اپنے جس تیسرے ملازم کو قربانی کا بکرا بنایا، اس کا نام نعمان افضل ہے۔ اس کے بینک اسلامی کے اکاؤنٹ میں 8 لاکھ روپے کی رقم ڈالی اور نکالی گئی۔ نعمان کی ماہانہ تنخواہ صرف 35,000 روپے تھی۔ پی ٹی آئی کے جس چوتھے ملازم کا شناختی کارڈ بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے استعمال کیا گیا، اس کا نام محمد ارشد تھا، جس کے نام پر بینک اسلامی میں پہلا اکاؤنٹ کھولا گیا جبکہ دوسرا اکاؤنٹ حبیب بینک میں کھولا گیا۔ ارشد کے بینک اسلامی والے اکاؤنٹ میں 8,40,000 روپے جبکہ حبیب بینک والے اکاؤنٹ میں 6,30,000 روپے فارن فنڈنگ کے ڈالے گئے اور انہیں پاکستان میں کیش کروایا گیا۔ یوں تحریک انصاف کے ان 4 مقصود چپڑاسیوں کو بیرون ملک سے غیر قانونی 1 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد رقم منگوانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ قانونی ماہرین ان 4 ملازمین کے نام پر منگوائے گئے پیسوں کو آف شور یا بے نامی اکاؤنٹ کہہ رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی کیس ہے جیسا شہباز اور حمزہ کے خلاف مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ استعمال کرنے کا ہے، یا پیپلز پارٹی کے فالودے اور پاپڑ والے کے نام پر جعلی اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کرنے کا ہے۔ قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ فارن فنڈنگ کا الزام ایک طرف، لیکن اگر ان 4 پی ٹی آئی ملازمین کو ہی شامل تفتیش کر کے تحقیقات کی جائیں تو کپتان کی جماعت کے بہت سے غیر قانونی دھندے سامنے آ سکتے ہیں جن کا مجرم عمران خان کو ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ملازمین عمران خان اور پارٹی کے دوسرے عہدیداروں کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں تو خان کی اس کیس میں سزا اور نااہلی یقینی ہے، کیونکہ کسی بے نامی اکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہوئے پیسہ منتقل کرنا منی لانڈرنگ ہے اور اس جرم کی سزا صرف نااہلی نہیں بلکہ قید اور جرمانہ بھی ہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان ملازمین کے اکاؤنٹس کو استعمال کرنا کوئی بھول چوک یا لا علمی نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا تاکہ باہر سے آنے والے پیسوں کو خفیہ رکھا جا سکے اور چھوٹے ملازمین کو استعمال کر کے غیر قانونی کام آسانی سے کیا جا سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے فنڈز کا حساب رکھنے والے مرکزی پارٹی عہدیداروں میں اسد قیصر، عارف الوی اور عمران اسماعیل نمایاں ہیں، جنہوں نے اپنے اکاؤنٹس اس گندے دھندے کے لیے استعمال نہیں کیے، لیکن الیکشن لڑتے وقت ان کو اپنے اثاثے اور اکاؤنٹس ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں اور وہاں یہ راز کھلنے کا ڈر تھا، اس لیے 4 مقصود چپڑاسیوں کے ناموں پر بینک اکاؤنٹس کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔